بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، عید مبارک۔ آپ لوگ کیسے ہیں اور کیسے بکرے گائے بیل ذبح ہو رہے ہیں نا؟ میرے یہاں بھی ابھی قربانی شروع ہونے والی ہے۔ میں نے کہا پہلے میں آپ لوگوں کو عید مبارک کہہ لوں تو یہ، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت ساری عیدیں دیکھنا نصیب کرے، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ بہت ساری خوشیاں دکھائے۔ جب خوشیاں ہوتی ہیں تو وہی عید ہوتی ہے۔ عید کے معنی خوشی کے ہیں، تو یہ تو ہم سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کوئی بھی صاحب نصاب ہو، یعنی جس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ گائے بکرا دمبا کر سکے۔ گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں، اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، اور بکرے میں 1 حصہ ہوتا ہے۔ تو جس کے پاس بھی ہو اور بالغ انسان ہو اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ کر سکتا ہو، یعنی کھانے پینے سے اس کے پاس پیسے بچ جاتے ہوں، تو اس پہ لازمی ہے کہ سنت ابراہیمی ادا کرے۔ اب چاہے گھر میں ایک قربانی ہو یا جتنے افراد ہیں ان کی استطاعت پر ہے کہ وہ کریں، اور لیکن ہمیں، اور یہ چلی آ رہی ہے روایت، اور یہ اسلامی روایت ہے اور اچھا بھی لگتا ہے۔ گلی میں ایک شور ہوا ہے، حالانکہ سوسائٹی میں آرڈر نہیں ہے، لیکن لوگ نہیں مانتے ہیں، کتنا ہی کہتے رہیں، کتنا ہی کرتے رہیں، اور کچھ اچھا بھی لگتا ہے۔ ہماری تو بچڑا جو لائے ہیں وہ میرے بھانجے کے گھر میں، اس کے ایک پلاٹ خالی ہے 400 گز کا، تو وہیں پہ باندھتے ہیں۔ وہی بیچارہ دیکھ بھال کرتا ہے، میرا بڑا بھانجا جو ہے نا، وہی دیکھ بھال کرتا ہے، کھانا دینا سب کچھ۔ اب وہ عید کی صبح ہی آئے گی، نماز پڑھ کے آئیں گے تو ڈائریکٹ وہیں سے جانور کو لے کے آئیں گے، اور پھر قصائی بعض دفعہ ان سے بھی پہلے آ جاتا ہے۔ آج میں صرف باتیں کروں گی، تو اور آپ لوگوں کے کیا کیا ہوتا ہے؟ بھائی میں تو شیر خورمہ تو بعض دفعہ میں رات میں ہی بنا لیتی ہوں، اور میں بناؤں گی، بہو میری شیر خورمہ بناتی ہیں، وہ صبح میں بناتی ہیں، یعنی آج بنائیں گی، اور میں نے رات کو بنا کے رکھ لیا تھا۔ میرا کسٹرڈ سوئیاں ہے، کیونکہ جیسے ہی وہ آتا ہے نا ہمارا قصاب، اسے قصاب وہ ہے نہیں، ہماری امی کی طرف کسی زمانے میں وہ رہا کرتا تھا، تو وہ عید کے عید کرتے ہیں یہی، تو ذرا تھوڑی سی مروت کر لیتے ہیں کہ پہلے دن کی قربانی ہمارے گھر آ کے کرتے ہیں ہم لوگ، تو اس لیے وہ ایک آواز بھی لگاتے ہیں جلدی سے کہ لاؤ بھائی کچھ لاؤ، تو کرنا بھی پڑتا ہے۔ تو یہ تو ایک ہوتی ہے، اچھی بات بھی ہوتی ہے کہ کسی ملنے جلنے کے اپنے گھر جو آیا ہو اس کو عزت دو، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی کو آپ عزت دیں گے تو وہ آپ کی عزت کرے گا۔ عزت گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے کہ آپ کسی کی عزت دیں تو وہ، اور میرا تو نا بس، میں حج کا دیکھ رہی تھی تو بس میرا تو دل وہیں اٹکا ہوا تھا۔ میں وہ، اب تو ذرا تھوڑی سی سہولتیں تھوڑی زیادہ ہو گئی ہیں، تھوڑی، جیسے خیموں کا ایئر کنڈیشن کا جدید آ گئے ہیں، وہ لمبے والے آ گئے ہیں، پہلے تو وہ دوسرے والے ہوتے تھے، لیکن بہرحال وہ سفر 40 دن کا، تو میں تو اس سفر کو وہ یاد کرتی ہوں، میں کہتی ہوں عبادت وتھ پکنک۔ کیسی اللہ نے مجھے تو زندہ ہی کیا تھا نا، تو حج نے زندہ کیا تھا، نہیں تو میں تو ختم ہو چکی تھی۔ میں نے تو ریٹائرمنٹ لے لی تھی اس سے کہیں پہلے، میں نے 99 میں ریٹائرمنٹ لی تھی، جب تو میں ظاہر ہے اباؤٹ 40 کی تھی، تو میں نے تو ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ میرا نقصان بھی بہت ہوا ہے، لیکن بہرحال میں بھی، لیکن حج پہ جانے کا جو آیا تھا تو پھر مجھے تو ہر ایک کہتا تھا، ڈاکٹر نے بھی کہا ارے آپ تو چل نہیں سکتی، آپ تو چل نہیں سکتی وہاں کے، لیکن اللہ نے نا مجھے ایسا چلایا ہے کہ کیسا میرے میں پاور دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کا کرم تھا، میرے اللہ پاک کا اور میرے رسول کا کرم تھا۔ ہم پہلے مدینہ گئے تھے، پہلے مدینہ ایئرپورٹ جو تھا نا، اب بھی ہم بہت دفعہ گئے ہیں ماشاءاللہ،
تو مدینہ ایئرپورٹ اب تو بہت پیارا مدینہ ایئرپورٹ بن گیا، پہلے ایسی آرڈنری سا تھا. ہم 8 میں گئے ہیں پہلی دفعہ، تو ایسے آرڈنری سا تھا، مطلب باقاعدہ ایئرپورٹ نہیں تھا باقاعدہ. اور پھر بھی 5 منٹ میں تو مسجد نبوی پھر آ جاتی تھی. 1-2 دفعہ جب گئے ہیں نا، 2-3 دفعہ عمرے پہ بھی گئے ہیں ہم نے کبھی واپسی مدینے سے کی ہے، تو بالکل یوں کر کے یوں نکلے اور یوں آ گئے. کیونکہ ایک آدھ دفعہ تو ہم اپنی کنوینس سے آئے ہیں، تو میرے خیال میں پتہ نہیں 30 ریال یا کتنے لیے تھے، اتنی دور تھا. تو بہرحال تو سب کو دلی عید مبارک، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوشیاں دکھائے. اور جن کے گھروں میں قربانی ہو رہی ہے ان گھروں میں ضرور بھیجیں گوشت جہاں قربانی نہیں ہو رہی، اور جن گھروں میں ہو رہی ہے ان کے یہاں چاہے نہ بھیجیں آپ، ہم تو نہیں بھیجتے ہیں بھائی، اور بھیجنی بھی نہیں چاہیے. تو ٹھیک ہے، تو دلی عید مبارک یہ تو گوشت کی ہوتی ہے کہ نہیں، کہ ان گھروں میں ضرور بھیجیں. اور ویسے تو کہتے ہیں نا کہ 3 حصے کرنے چاہیے، ایک گھر کے لیے رکھو، ایک اس رشتہ داروں کے لیے، یعنی رشتہ دار سے دینے لینے سے محبت بڑھتی ہے. تو پھر چلیں بھائی، کام بہت ہے اور وقت تھوڑا، خیر مجھے اتنا کام نہیں کرنا ہوتا، صرف کلیجی میں بیٹھ کے بناتی ہوں. تو تھوڑی دیر میں آ جائے گی کلیجی، میں کلیجی بناؤں گی. تو بس کلیجی کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، اور توا کلیجی بھی بتائی ہوئی ہے میں نے ہر چیز. اور ابھی بھی 1-2 چیزیں میں آپ کو بتاتی رہوں گی. ظاہر ہے سلسلہ پکانے کا تو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا. تو پھر اگر کہیں میں نے کوئی غلط، اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت ساتھ دیا، اور مزید آپ لوگ ساتھ دیتے رہیں، تاکہ نانی آنٹی کہہ رہی تھی، نانی آپ لوگوں کے ساتھ جڑی رہیں. تو آپ لوگوں کا بے انتہا شکریہ، سب کا. سارے میرے جتنے بھی میری فیملی ممبر میں ہیں نا، میرے نواسا نواسی، پوتا پوتی، بہن بھائی، بہویں بیٹیاں، تو سب کو دلی مبارک. اللہ آپ سب کو خوشیاں دکھائے. کوئی مشکلوں میں ہے تو اس کی مشکلیں دور کرے. دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، اور پاکستان کو پہلے یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.